اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہمارا آج کا وہ ہے اس نیو ایئر سے ریلیٹڈ کہ کرسچن نیو ایئر ایکچولی کیا ہے اور مسلم نیو ایئر کیا ہے، کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس پہ سب سے پہلے میں بات آپ کو بتا دوں کہ نیو ایئر سیلیبریشن جو آج کل کے زمانے میں ہے دیٹس ٹوٹلی حرام، دیٹس ٹوٹلی بیڈ۔ اس پہ نہ آپ جائیں نہ کسی کو انکریج کریں، کیونکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کا بتانے والا بھی سیم انوالو ہوتا ہے، دونوں برابری گناہ گار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی فیس بک پوسٹ کو اٹھا کے بتا دیا کہ کراچی میں یہ نیو ایئر، مجھے جگہ کا نام نہیں پتا، مجھے جگہ کا نام نہیں پتا معذرت، لیکن آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اگر اٹھا کے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یا پنڈی کے اندر واری ٹاؤن میں یہ ہو رہا ہے، تو ہائپر اسٹار میں اسلام آباد کی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، کسی کو بتا دیتے ہیں اٹھا کے آپ اس طرح، یا لنڈن میں ادھر کہیں اس طرح مینچسٹر میں یہ ہو رہا ہے فلاں فلاں، کسی کو بتا دیتے ہیں نا اٹھا کے رینڈملی کیا رہتی تو نے جانا ہے یہاں پہ تو جا۔ اگر وہ ایک بندہ فور سپوز چلا گیا نا وہاں پہ، تو اس نے نامحرم کو دیکھا، اس نے گانے سنے، اس نے اسموکنگ کی، اس نے الکوہل پیا، اس نے جو مرضی کیا، جتنے اس نے گناہ کیے اس نے برابر کے آپ شریک تھے۔ ہاں، وہ رات کے 2 بجے جو مرضی کر رہا ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اٹھ کے آپ تہجد کے پڑھ رہے ہوں گے، ثواب ملے گا، لیکن جو وہ بندہ وہ کام ادھر کر رہا ہے اس کو گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی پچھلی ویڈیو میں اپنی ایک کہ ایک انسان ہے، اس نے اپنی ایک فور سپوز اس نے کوئی بھی رینڈم پورنوگرافی کی ویڈیو اٹھا کے اس نے بھیج دی کسی کو، ٹھیک ہے، تو اس نے اس ویڈیو جو بندہ ہوگا نا اگلا بندہ، وہ اس بندے کو جو بندے ویڈیو اس نے بھیجی ہے نا، اس کو مذاق کے طور پہ لانا کہ اس طرح ہوتا ہے آج کل بہت مین پیجز ہیں کہ جو اس طرح کا پورنوگرافک کنٹینٹ، اس طرح کا پورنوگرافک ریگارڈنگ ٹریگرنگ کنٹینٹ، یعنی ایک اس طرح کا کنٹینٹ جو آپ کے اندر کی ڈیزائرس کو ٹریگر کر رہا ہے، اس طرح کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کسی کو آگے مذاق میں، چلیے مذاق کر لیا میں نے۔ اچھا، آپ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے اور کیا پتا بندہ وہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ یار دیکھو آج کل کے زمانے میں ہمیں نہیں پتا کون کتنا کس طرح ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا، ہم کسی کو میجورٹی جو فرینڈ شپس ہیں آج کل کی، خاص کر کے چلو ایک فرسٹ گریڈ سے لے کے 10th گریڈ تک جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری فزیکل، جانتے ہیں کسی کو، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد کی دوستیاں ہوتی ہیں کالجز کی، یونیورسٹیز کی خاص کر کے یار، اس پہ جو آپ کا میکسیمم کسی سے رابطہ ہوتا ہے وہ تو میرے خیال سے موبائل فون یا سوشل میڈیا تک ہی ہوتا ہے، اور میجورٹی دوستیاں بھی انسان کے سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہوتی ہیں۔ تو کوئی گناہ کسی کو آپ نے بتایا اور وہ گناہ کر رہا ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کو ثواب اس کا مل رہا ہے، لیکن آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم، ایٹ دا سیم مومنٹ آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ تو کائنڈلی میں منع کرتا ہوں کہ کسی کو ریفر ایٹ لیسٹ نہ کریں، گناہ آپ نہیں کر رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ریفر نہ کریں، ایون آپ گناہ کر بھی رہے نا خدا کے بندے، تو اس گناہ کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھو، جا کے لوگوں کے اندر باندھو نا کہ میں نے گناہ کیا، تم نے کوئی تیر نہیں مارا، تم نے کوئی مارکا نہیں جا کے مار کے گناہ کر کے آئے، شرمندہ ہو، خوش نہ ہو اس کے اوپر۔ اچھا، تو بات کی واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ نیو ایئر منانا کس طرح حرام ہے۔ تو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہم انہیں استغفر اللہ بہت دور کی بات ہے، کچھ غلط انہیں بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی وہ بھی ہیں جس طرح باقی سارے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ بہت ساری وہ الگ بات ہے، میں کمپیریزن نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے قریب ہی ہیں، اس طرح وہ بھی ہمارے نبی، اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی ہم بھی انہیں مانتے ہیں، ایک بات ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کرسچینٹی کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے نا، یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسپیکٹ کرنا بھی ہمارا ایک فرض ہے۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیلنڈر سے شروع ہوا نیو ایئر جو آ رہا ہے، اس کی بھی عزت کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں شروع ہو جائے کہ یہودیوں کا سال ہے، یہ فلاں، ہاں جو دیکھیں بات ہے کہ جو اس ایونٹ کے اندر ہو رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، جو بیسکلی وہ ایونٹ ہے اس کو گالیاں نہ دیں اٹھا کے، خدا کے بندے، وہ اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس پہ اتنی فضول بکواسات جو میں جا کے دیکھتا ہوں وہ تو کم از کم نہ کریں ایٹ لیسٹ آپ۔ اچھا، کہ یہ یہودیوں کا سال ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ یہودی، گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں لوگ، یار خدا کا خوف کرو بھائی، مسلمان ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کچھ نہ کرو کم از کم۔ اچھا، اس کے بعد جو بیسک جو بات کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نیو ایئر کے اندر میں نے دیکھی ہے چیز، خود دیکھ کے بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہوتا ہوگا جو میں نے دیکھا ہے، نامحرم عورتیں آتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جس خلیے میں آج کل کی عورتیں وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آتی بھی ہیں اور کانسرٹس پرفارم بھی بہت ساری کرتی ہیں، اور جو کرتی ہیں ان سے کہیں زیادہ کھڑی بھی نیچے دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں ان کو، وہ سارا وہ بیشنگ بہت آج کل تو ہے الگ ہی چیزیں، لیکن چل چھوڑیں، ٹاپک سے میں اسٹک رہوں گا، میرے ذہن میں اور باتیں آتی ہیں میں ٹرائی کروں گا کہ ان کو میں اگنور کر دوں۔ تو ایک تو نامحرم عورتیں آتی ہیں، پرفارم بھی کرتی ہیں، پھر مرد
ایک تو نامحرم تو عورتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن جو نامحرم عورتیں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کے لیے نامحرم مرد بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں کے بولنے کے اوپر وہی نام سیم وائس ورسا ہے کہ وہ آ بھی رہی ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ناچ گا رہی ہیں، وہ بھی ناچ گا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نام ایک جینڈر اپوزٹ یہاں سے ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد کئی زیادہ حرام ایکٹیویٹیز آؤٹ پاکستان میں، الکوہول ہو رہا ہے، ڈرگز ہو رہی ہیں. وہاں پہ جو الکوہول ہو رہا ہے پاکستان میں، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، ان موسٹلی ڈرگز نہیں ہو رہی. ہر بات کا پتہ ہے آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں، یہاں پہ سب اوپنلی ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ میوزک چل رہا ہے، حالانکہ میوزک کتنا ایک اوپن بات ہے کہ میوزک حرام ہے. حرام ہے، چاہے اچھائی کے لیے کرو برائی کے لیے کرو، میوزک حرام ہے تو حرام ہے. دف حلال ہے، وہ استعمال کریں آپ. یہ ایک بات کیا ہوگی، نامحرم کی انوالومنٹ، فری مکسنگ حرام، ایک پوائنٹ سے حرام ہو گیا یہ جو نیو ایئر سیلیبریشنز ہوتی ہیں. دوسرا اس کے اندر آپ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ میوزک وغیرہ، دو باتیں، یوز آف میوزک، فری مکسنگ، دو باتیں حرام ہو گئی. تیسری بات کیا، جو فائر ورکس ہوتے ہیں. اچھا آپ بولیں گے میں فائر ورکس سے کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی کوئی بھی بندہ ہو، میری کوئی بہن اگر بیٹھی ہو مخاطب ہوں، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی سینسیبل بندہ ہو، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو نا، پڑھا لکھا ہو، صرف شرط یہ کیمسٹری پڑھی ہو زندگی میں کبھی، اس نے دیکھی ہو کتاب کھول کے دفعہ، اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جو ایک گدھوں کی طرح فائر ورکس کر رہے ہوتے ہیں آپ، اس کا کس حد تک ایکسٹینسو نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر، آپ کی اوزون کے اوپر. کہ اوزون لیئر، اور اوزون لیئر خراب ہوگی تو کیا ہوگا بھائی؟ سب کو بیماریاں لگی ہوں گی، اسکن ڈیزیز لگی ہوں گی، اور کیا اوزون ختم ہوگی تو لوگ مریں گے جس طرح آج کل کورونا سے مر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ فائر ورکس کی وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو جا کے سیلیبریٹ کریں. دیکھیں نیو ایئر کے بندے کا موٹیو کیا ہونا چاہیے. میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی اس لحاظ سے کہ اگر ایک چیز آپ کو دل سے بہت پسند ہے کہ نیو ایئر آ گیا، خوش ہیں آپ، ٹھیک ہے، خوشی مبارک آپ کو، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات جس سے ایک پرسنلی مسلمان کو دکھ بھی ہونا چاہیے، خوشی دکھ کس بات کا کہ یار کمپیریزن کریں بیٹھ کے چلیں گا. آپ سوچیں، آنکھیں بند کریں اور کمپیریزن کریں اپنے آپ سے. 2020 گزرا، ٹھیک ہے، اس میں سوچیں آپ کہ میں نے کتنا اپنے آپ کو بدلا. پھر 2020 کے بعد 2021 آیا، سوچیں بیٹھے کہ 2020 میں کیا تھا، 2021 میں کیا ہوں. ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیں آپ بیٹھ کے کہ یار ٹھیک ہے نیو ایئر تو آ گیا ہے، وہ تو چلو زندگی کا وقت قریب آتا ہی آتا ہے، میں نے تو مرنا ہی ہے ایک دن، ہے 2030 بھی انشاءاللہ 2050 بھی آپ کو نصیب کرے اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن ایک بات ہے، کمپیئر کریں نا کہ آپ نے 2020 میں کتنے نئے کام کیے تھے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، اب وہ 2020 گزر گیا، 2021 میں کیا چینج زندگی میں آپ کا. جو چینج میٹر کرتا ہے نا، یہ بہت میٹر کرتا ہے زندگی میں آپ کی. چینج آپ کیا لائف دیکھیں، ہیومن بینگ اسٹینڈ فار چینج. انسان جو ہے نا وہ اسٹینڈ چینج کے لیے کرتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے نا وہ ہے ہی چینج. اگر آپ اپنے آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتے، چینج پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جنت جہنم بھی آپ کو اسی طرح ملے گی کہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ایک چیز. دیکھیں کبھی اس بات کے لیے مت پریشان ہو یار کہ مجھے پیسے نہیں ملیں گے، مجھے فلاں نہیں ملے گا، میں نے یہ چھوڑ دیا، کیا ہوگا. رزق کا انسان سے وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہوا ہے. آپ سلطان نے رزق کا وعدہ کیا، کسی کو بھوکا نہیں مرنے لگا. کوئی بندہ جا کے بھوکے مرتے ہیں تو وہ بھی کسی ریزن سے مرتے ہیں، وہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن رزق کا سب لوگوں سے وعدہ ہوا ہے، جتنا آپ کو ملے گا اتنا آپ کو پکا مل گیا ہے. لیکن جس چیز کا وعدہ نہیں ہے وہ جنت اور جہنم کا. آپ لوگوں سے وعدہ نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. کچھ لوگوں کو جنت ملی ہوئی ہے، وہ صحابی تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے. لیکن ہم ادھر اپنی بات ہو رہی ہے، اس وقت پریشان ہوا کریں، اس کو سوچا کریں کہ یار میں نے کیا ہوگا میرے ساتھ. اس کو سوچیں، بیٹھیں آنکھیں بند کریں، خاموش ہو کے سوچیں یار کہ جنتی اور جہنمی کتنے بڑے لفظ ہیں یہ، لائف چینجنگ. سورۃ الحق میں اللہ تعالیٰ کیا نہیں فرمایا، آیت نمبر 19 یا اس آیت مجھے یاد نہیں ہے اس کا ایک نمبر، لیکن اس میں تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان جھومنے لگا خوشی سے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اس کو رائٹ ہینڈ میں جب سرٹیفکیٹ جو جنم کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کا سارا اعمال نامہ جو ہوگا نا تو آپ کو ملے گا رائٹ ہینڈ میں آپ کے جو جنتی ہوگا، تو وہ خوشی سے بولے گا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب. اور جو ناکام ہوگا اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا سرٹیفکیٹ اپنا جو بھی اعمال نامہ ہو. وہ کہے گا میں تو برباد ہو گیا، ساری میری چلی گئی، جو بھی دولت تھی سب کچھ، میری اتھارٹی جو میرے پاس سب کچھ چلا گیا، اب میں اکیلا رہ گیا. قرآن میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا